آپ لوگوں نے جو اسٹیپ لیا اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو تو ایک ریلیف سامنے آتا ہے، میرے خیال میں یہ آپ کی کوششوں کے نتیجہ تھا یا کچھ اور، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم کتنے عرصے تک ایکسپیکٹ کریں کہ جناب یہاں پہ کوئی بگ ٹائم بریدنگ سپیس یا ریلیف پی ٹی آئی کو یا اس کے لیڈر کو مل سکتا ہے؟ دیکھیے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک ایفرٹ ہے، ایک کوشش ہے، اب دیکھیے 3 فریق ہیں، ایک حکومت ہے، عمران خان ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جب یہ تینوں ایک اس نقطے کے اوپر سوچیں گے کہ یہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے اور پاکستان میں ایک نارملائزیشن پروسیس کی ضرورت ہے، تو پھر کامیابی ہی ہو سکتی ہے۔ اگر تینوں میں سے ایک بھی فریق یہ سمجھ لے کہ نہیں، ہم نے تو دوسرے کو کافی جو ہے وہ ٹھوک لیا ہے اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ بات کی کیا ضرورت ہے، اور ہم تو اسی طرح سے ملک بڑا ٹھیک چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے، تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ہمارا جو پرائمری مدعا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ایک طرف پولیٹیکل پاور ہے، ایک طرف کورسو پاور ہے، اتھارٹی ہے ایک طرف۔ اب اس لڑائی کے اندر جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کا، خصوصاً مڈل کلاس کا ہو رہا ہے۔ یعنی 50,000 روپے سے 3 لاکھ روپے تک کمانے والے لوگ جو ہیں، ان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے زندگی کیسے گزارنی۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریس لگی ہوئی ہے باہر جانے کی، پاکستان میں نوکریاں نہیں مل رہی۔ فارمر کی جو ایک عجیب و غریب احمقانہ فیصلہ جو پنجاب گورنمنٹ نے کیا کہ جی ہم گندم نہیں خرید رہے، لیکن آپ پنجاب کے باہر بیچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی اگر آپ فری کا مارکیٹ کر رہے ہیں تو بھائی اگر آپ نہیں لے رہے مجھے، تو میں چاہے تاجکستان میں بیچوں چاہے افغانستان میں بیچوں، پھر میری مرضی ہے، پھر آپ روٹی کا ریٹ کیسے جو مقرر کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے وہ بھی نہیں لیا، اس سے فارمر کی کمر ٹوٹ گئی۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں اتنا ہائی ٹمپریچر ہے، وہ پیسے لگانے کو تیار نہیں ہے، جس سے آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر بیٹھ گیا ہے۔ اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر آپ کا بیٹھ گیا تو آپ کی کنسٹرکشن بیٹھ گئی، اور جب کنسٹرکشن بیٹھ گئی تو آپ کی جو 38 افیلیٹڈ انڈسٹریز تھی وہ بیٹھ گئی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میں چودھری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں ایک چیز یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جو آج ریلیف ملا، کیا یہ آپ کی ایفرٹس کا نتیجہ ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ میں نہیں کہہ سکتا ہماری ایفرٹس کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو 5 لوگ ہیں کوٹ لکھپت کے، ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو مقدمہ ہے، باقیوں کا جو مقدمہ ہے، اس میں فرق ضرور ہے۔ شاہ صاحب کے ایڈمیٹڈلی جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر موقع پر موجود نہیں ہے، باقی 3-4 جو ہیں ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ موقع پر موجود ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک فرق ضرور ہے۔ لیکن اصل میں یہ جو کیسز ہیں، جو سزائیں ہیں، ان کا جو ایشو ہے نا جی، وہ میرے نزدیک ایک سیاسی کیسوں میں جو ڈیسیژنز ہیں ان کی کوئی بہت اہمیت نہیں ہے۔ اگر پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے گا، یہی فیصلے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر بڑھے گا تو اور جو ہے وہ چیزیں اس طرح سے جو چل رہی ہیں جیسے ویسے چلتی رہیں گی۔ سوال تو یہ ہے کہ آخر ہم نے اب آگے کرنا کیا ہے؟ دیکھو، اگر تو میں چوہدری صاحب میں اس پہ چلتا ہوں، آپ سے ضرور انپٹ لیتا ہوں کہ آگے کرنا کیا ہے، واٹ از دا وے فارورڈ، ضرور بتائیے گا مجھے۔ لیکن اس وقت جو آپ سمجھتے ہیں، آپ اسلام آباد میں مقیم ہیں، کافی عرصہ آپ نے اسلام آباد میں گزارا ہے، صرف یہاں پہ ریومرز جو چلنی شروع ہو جاتی ہے، یو نو دیٹ ڈرائنگ روم ٹاکس، اس ڈرائنگ روم ٹاکس میں ایک بات جو ہے جو بار بار یہاں پہ کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب، ٹھیک ہے، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، وہ نہیں تھے ملوث، اسی لیے انہیں بری کیا گیا، لیکن آپ نے بتا دیا وہ آپ کی ایفرٹ کا نتیجہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو یہاں پہ ریومر چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شاید شاہ محمود قریشی جو ہے پی ٹی آئی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، لیکن پرابلم یہ ہے، شاہ محمود قریشی ہوں، فواد چودھری ہوں، عمران اسماعیل ہوں، محمود مولوی ہوں، اسد عمر ہوں، ہمارا ووٹ نہیں ہے، ٹھیک، ووٹ عمران خان کا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کا پرابلم جو اس وقت ایک حلقہ جو اگر یہ سوچتا ہے، وہ تو آپ نے آئی پی پی بنا کے دیکھ لیا، جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان کے پاس تو پیسے بھی بڑے تھے، شاہ صاحب کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کیسے اس سینٹیمنٹ کو چینج کریں گے؟ پرابلم انڈیویجولز کا نہیں ہے، پرابلم سینٹیمنٹ کا ہے۔ سینٹیمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے،
اور جو بھی سلوشن آپ نے بنانا ہے وہ آپ کو عمران خان کے ساتھ مل کر ہی بنانا ہوگا. عمران خان کے بغیر اگر آپ سلوشن بنائیں گے تو اس کا حال آئی پی پی سے علیحدہ نہیں ہوگا. جو ان کا حشر ہوا ہے وہی اس کا بھی ہوگا. تو اس لیے پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا. پر اللہ جس وہیں پہ وہیں رہا تو پھر کیا فائدہ ہے آپ کو یہ سارا کرنے کا. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب اگر ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بھی جاتے ہیں ود دی کنسنٹ آف عمران خان, یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ obviously this is what you're saying, right? ہاں بالکل. اگر عمران خان ایک ایفرٹ کے پیچھے ہوں, عمران خان کی سپورٹ ہو, جو بھی ہونا ہے, تو پھر اس کی نوعیت اور اس کی حیت اور ہوگی. اور ہم فی الحال یہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ ریزلٹ کے اوپر آپ نہ جائیں. فی الحال تو وی شوڈ فوکس آن دا بگننگ. اور بگننگ یہ ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے. اور ٹمپریچر کیسے نیچے آتا ہے؟ جب کوٹ لکھپت کے 5 لوگوں کو ریلیف ملتا ہے, چاہے وہ بیلز کے ذریعے ہو, چاہے وہ ایکویٹرز کے ذریعے ہو, اور وہ پھر جا کے عمران خان سے بات کریں گے. اور ہم جو ہے وہ ایک پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے اس کو نارمل کرنے کی طرف آئیں. باقی باتیں پھر بعد میں دیکھیں گے. سو انیشلی what you want is کہ آپ کو بریک تھرو ملے, کوٹ لکھپت میں جو لوگ ہیں 5 لوگ جو ہیں ان کو رہائی مل جائے کسی نہ کسی طریقے. یہ آپ کا کنسرن ہے اس وقت, یہ آپ پلی کر رہے ہیں. ایک ان کو مل جائے, اور دوسرا جو خواتین ہیں جو در بدر ہو گئی ہیں بیچاری, کئی جو خواتین ہیں جن کو سزائیں سنا دی ہیں ان کو کر رہے ہیں, جیسے کمل شوزیب ہے, عالیہ حمزہ ہے, عائشہ بھٹا ہے, اور جو ساری خواتین ہیں بیچاری, بہت ان کی طویل ان کی بھی ہے. تو اسی طرح سے جو ورکرز ہیں جن کے پاؤں میں جوتے پہننے کے پیسے نہیں ہیں, وہ بیچارے 2 سال سے جیلوں میں ہیں. وہ وکیل اپنے نہیں کر سکتے. پارٹی تو آپ کو معلوم ہی ہے جتنا کو کھڑا ہوئی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. اور وہ تو جو جیل چلا گیا, مطلب میں خود 5 مہینے جیل گیا ہوں, رہا ہوں, کسی نے واپس فون کر کے بھی نہیں پوچھا کہ بھائی آپ زندہ ہے مر گئے ہیں, وہ تو آپ کے سامنے. تو پارٹی تو کسی ورکر کے ساتھ کسی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. تو انفارچونیٹلی یہ ورکرز جو ہیں ان کو ریلیف دیں, لیڈرشپ کو ریلیف دے, تاکہ کوئی ٹمپریچر نیچے آئے اور ہم آگے بڑھنے کی بات کریں. آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا تھا چودھری صاحب, ابھی جب گفتگو شروع ہوئی تھی تو اس وقت آپ نے کہا نہیں تینوں فریق جو ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہوں. تو آپ کے خیال میں آپ نے ایک آئس بریکنگ کی ہے, ایک اچھا سٹیپ لیا ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بار بار میں کہہ رہا ہوں اس چیز کو, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تینوں پارٹیز جو ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہو جائیں گی جو ایفرٹس آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اگر نہیں متفق ان میں سے ایک پارٹی بھی ہوتی تو آپ کی جو ساری ایکسرسائز ہے وہ فیوٹائل ہو جائے گی. اب وہ فیوٹائل ہو جائے گی, کوئی شبہ نہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیے اصل جو ہمارا موڈس اپرنڈائے ہے وہ تو یہ ہے کہ جی پہلے ہم حکومت سے ہم نے بات کی ہے. اچھا کیا بات چیت کیا ہوئی آپ کی؟ ذرا پوچھنا چاہوں گا, جاننا چاہوں گا چوہدری صاحب. دیکھیے پہلے تو ہم نے جو اسپیکر صاحب سے ملاقات ہوئی تو عمران اسماعیل نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ جی تاثر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی میں حکومت فائدے میں ہے, لہٰذا آپ نہیں چاہیں گے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ریزالو ہو. ٹھیک.